اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی، جو نشست تھی، اس میں نے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری Q&A کا ایک ٹاپک، اس کی چند نشستوں پہ اس میں بات کی تھی جو کوالٹی سے ریلیٹڈ تھی، ناٹ اباؤٹ کوالٹی آف دی پروڈکٹ بٹ اباؤٹ کوالٹی آف دا پیپل اینڈ دیئر ورکنگ ایکچولی۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری چونکہ میری کور انڈسٹری ساری عمر سے رہی ہے، سو اس لحاظ سے ظاہر ہے آئی ہیو اے لاٹ آف ایفیلیشن ود اٹ آلسو، اور باہر میری انفارمیشن بھی ہے بہت سی اس کے بارے میں۔ سو وہ تو ایک آن گوئنگ چیز ہے، وہ چلتی رہے گی۔ آئندہ بھی جب بھی کوئی سوال آئے گا یا میرے اپنے ذہن میں بھی کوئی بات آئے گی تو میں آئی ٹاک اباؤٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان ویریس ویز ایکچولی۔ لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں جو سب سے عجیب سی بات ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر شور کے باوجود وی آر ناٹ ٹاکنگ۔ یعنی سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے نا، لیکن سوشل میڈیا میں ٹاک نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں ایک امپرسنل، چونکہ نوبڈی از ریئلی ٹاکنگ ٹو یو ڈائریکٹلی، لہذا لوگ اپنی اپنی چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں، ان کے جواب آ رہے ہیں، کوئی برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی بہت ہی خراب گفتگو کر رہے ہیں، کوئی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ سو ایوری بڈی از ایڈنگ ٹو دی نوائز ریئلی، بٹ نوبڈی از ٹاکنگ ٹو ون اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے جو اس وقت ہے، جس کی وجہ سے بہت آبویسلی بہت ایشوز ہیں نا اس کی وجہ سے، اور کئی لیولز پہ ایشوز ہیں اس کے۔ یعنی سوشل ایشوز تو ہم کہتے ہی ہیں نا کہ جی وہاں پہ تو ہر جگہ چل رہے ہیں نا، چونکہ سوشل ٹائز کمزور ہو رہی ہیں، فیملی ریلیشنز کمزور ہو رہے ہیں، لوگوں کے آپس کے ریلیشنز کمزور ہو رہے ہیں، ایون جو فیملی میں جو یعنی اسپاؤز اینڈ اور جو اسپاؤزز کے آپس میں ریلیشن شپس ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یعنی جس طرح سے دوستیاں بڑی پکی، بڑی گہری، گوڑی سب کچھ ہوتی تھیں، اس پہ بھی فرق پڑ گیا ہے اب۔ ورنہ اب تو یہ مطلب میرے دور میں یا اس سے پہلے وہ تو یہ تھا کہ آپ کے جو بچپن کے دوست تھے اسکول کے لیول کے، وہ آپ کے ساری عمر ساتھ چلتے تھے، یا کالج کے دوست آپ کے ساری عمر ساتھ چلتے تھے، اور اس کے بعد بلکہ جابس میں آ کے بہت زیادہ دوستیاں نہیں ہوتی تھیں، ہو جاتی تھیں کبھی کبھار، لیکن زیادہ تر وہی چل رہی ہوتی تھیں پرانی۔ اب وہ بھی ذرا تھوڑا لگتا ہے کہ کم ہو گیا، اور سب چیزوں کی جڑ ایک ہی ہے کہ پیپل آر ناٹ ٹاکنگ ایکچولی ٹو ون اندر۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ بات شروع کریں کہ لیٹس ٹاک، ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ انفارچونیٹلی یہ فورم اس طرح سے تو نہیں ہے کہ جہاں پہ میں آپ کو سامنے بٹھاؤں اور آپ سے بات کروں۔ آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ ایکچولی، بلکہ آئی ووڈ لو کہ میں آپ کو سامنے بٹھاؤں اور آپ کو بلواؤں بجائے خود بولنے کے۔ دیٹ ووڈ بی دی بیسٹ تھنگ دیٹ آئی کوڈ ڈو ایکچولی۔ تھوڑی اس میں کچھ ٹیکنیکل رکاوٹیں ہیں، ادروائز یہ کب کا میں شروع کر چکا ہوتا، بٹ فور ناؤ ایٹ لیسٹ کچھ ہم چلے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ بٹ آئی ووڈ ہائیلی اپریشیٹ کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے، اینڈ یو کین پارٹیسپیٹ ان مینی ویز۔ یو کین سینڈ می اے میسیج، یو کین سینڈ اے کامنٹ، یو کین رائٹ اے کامنٹ آن لنکڈ ان اور فیس بک اور ویر ایور، جہاں بھی آپ اس کو سنتے ہیں وہاں پہ آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہو۔ لیٹس ٹاک، اس لیے کہ میں کچھ بات کر کے پھر میں بھی چلا جاؤں گا بیچ میں، اور ہو سکتا ہے اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس بات میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہوں جس کا جواب شاید میں دے سکوں، موسٹ لائکلی میں دے سکوں گا جواب اس کا۔ سو لیٹس ٹاک، لیٹس اسٹارٹ دس سیریز، واٹ ایور وی کال اٹ ایکچولی۔ سیریز میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اس کی ہر نشست الگ ایک مکمل ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک بات شروع ہوئی ہے اور اس کی ایج ایک قسط آج ہے اور ایک اگلی مرتبہ ہے اور ایک اگلی مرتبہ ہے۔ سو امبریلا ایک ہی رہتا ہے، لیکن ہر مرتبہ بات ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو جب ہم ٹاک کی بات کریں گے تو پھر آبویسلی ہم کمیونیکیشن کی بات کریں گے۔ اب آبویسلی آپ پھر یہ سوچیں گے کہ کمیونیکیشن میں کیا نیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیا تو کچھ نہیں ہوا کمیونیکیشن میں، اس لیے کہ کمیونیکیشن میں شاید بہت کچھ نیا ہو بھی گیا ہے، چونکہ اگر آپ دیکھیے
تو کمیونیکیشن تو تب سے ہے نا جب سے انسان آپس میں انہوں نے کسی بھی شکل میں کسی بھی طریقے سے جب کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا تو کمیونیکیشن تو وجود میں آ گئی، اور اس سے پہلے بھی شاید کوئی کمیونیکیشن کی شکل تھی جو ہم نہیں جانتے، تو وہ اس کی پھر شکلیں بدلیں، وہ گفتگو زبانی ہوئی، وہ آوازیں تھیں، وٹ ایور وی ڈونٹ نو ریلی کہ وہ صرف فونکس تھے یا کوئی اشارے تھے اور ان کے ساتھ فونکس تھے، ساؤنڈس تھیں کچھ خاص طرح کی، پھر وہ بہرحال وہ کچھ خاص طرح کی تحریریں آ گئیں جیسے ہائیروگلائفکس بھی جن کو کہتے ہیں، اس کے وہ ابھی بھی ہیں، یعنی اگر آپ ایتھیوپیا میں جائیں تو امہارک جو ان کا رسم الخط ہے وہ ایکچولی اسی طرح کا ہے، وہ جو جن کو گلائفکس کہتے ہیں نا، جو شکلیں بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اس میں وہ چیز ہے، ابھی بھی ہے اس میں۔ تو وہ اس کے بعد پھر وہ بہرحال کچھ الفابیٹس بن گئے، کچھ ورڈز بن گئے، اور اگر آپ غور کریں تو بہت ساری لینگویجز میں روٹ آپ کو ایک ہی ملتی ہے ورڈ کی، اور الفابیٹس بھی بہت سارے، سوائے اس کے کہ کہیں پہ انہوں نے ٹون چینج کی ہے، تو ٹون کی وجہ سے کوئی 2 نقطے اوپر 2 نیچے فلاں یہ وہ انہوں نے آگے پیچھے کچھ ڈیش ڈال دیے، کچھ کر دیا ہے، بنیادی طور پہ ورڈ وہی ہے، ساؤنڈ تھوڑی کہیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ ہم انگلش میں جے کہتے ہیں، فرینچ والے یہ کی آواز نکالتے ہیں، جو اسپینش ہیں وہ جے کو ہ کی آواز نکالتے ہیں، تو وہاں پہ جیسے جیسے جس کو ہم جیلاپینو لکھتے ہیں انگلش میں، اس کو بیسکلی وہ ہیلاپینو بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آوازوں کا فرق ہے، لیکن الفابیٹس بھی وہی ہیں، سارا کچھ وہی ہے۔ بہرحال یہ لمبا دیکھیے پریمبل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہرحال بدل گئے، اور جو گفتگو ہم صرف زبانی کرتے تھے یا لکھ کے کرتے تھے، اب اس کے کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ یعنی آپ واٹس ایپ کی بات ہی کر لیجئے، تو اگر آپ کا جی نہیں چاہتا لکھنے کو یا آپ کو لکھنا مشکل لگتا ہے تو آپ وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں، اور یہ فیسلٹی بہت جگہوں پہ اویلیبل ہے، یعنی یہ وائبر میں بھی ہے، یہ باٹم میں بھی ہے، یہ یلو میں بھی ہے، یہ کئی طرح کے جو ایپس ہیں ان میں یہ اویلیبل ہے۔ ہمارے ہاں واٹس ایپ سب سے زیادہ پاپولر ہے، سو وی نو دیٹ۔ اسی طرح سے آپ ای میل کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ ادروائز میسیج کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس جس کو کہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی نوٹ بھیج سکتے ہیں کسی شکل میں، ان کی بھی کئی شکلیں ہیں نوٹ بھیجنے کی بھی، نوٹ دی ریٹن نوٹ، ناٹ دی کرنسی نوٹ ایکچولی، تو اس پہ لکھ کے بھیج دیں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا شاید۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن کی شکلیں بدل گئیں، اور اب ہم اس طرح سے محتاج نہیں ہیں کہ ضرور فون اٹھائیں گے تو بات کریں گے، ضرور ملیں گے تو بات کریں گے، ضرور خط لکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہت پیچھے رہ گئی ہیں سب باتیں، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ شاید a lot of young people they have become averse to talking۔ وہ کہتے ہیں میسیج کر لیں، ٹھیک ہے، فون نہیں کرنا، فون نہیں سننا، فون نہیں کرنا، میسیج کر دیں گے، میسیج پڑھ لیں گے، وہ ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی اپنی کوئی لاجک ہے، یقیناً ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں۔ سو دس از ہاؤ دی تھنگز آر گوئنگ۔ سو اٹ از ناٹ جسٹ کمیونیکیشن، جو پہلی میں بات کرنے جا رہا ہوں، افیکٹو کمیونیکیشن، اور میں بڑی مختصر بات کروں گا اس کے اوپر، میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں بالکل نہیں الجھاؤں گا آپ کو۔ افیکٹو کمیونیکیشن میں افیکٹو کا لفظ اس لیے ایڈ کرنا ضروری ہے کہ جب تک بات وہاں نہ پہنچے تب تک اس کا فائدہ نہیں ہے نا۔ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اگر دوسرے شخص تک نہیں پہنچا، یا وہ مطلب نہیں پہنچا، یا اس پرٹیکولر میننگ میں نہیں پہنچا، تو پھر بات تو نہیں ہوئی پھر۔ تو لہذا کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا ضروری ہے، اور اس لیے بھی اور زیادہ ضروری ہے کہ بہرحال ہر کسی کے پاس ٹائم کا ایک کنسٹرینٹ ہے، اور ہمارے پاس شاید ابھی ٹائم اتنا کم نہیں ہے فزیکلی، لیکن ذہنی طور پہ ہمیں یہ لگ گیا ہے، محسوس ہو گیا ہے کہ بس بہت مصروفیت ہے، ٹائم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، صبح نکلتے ہیں، رات کو آتے ہیں، اس کے بعد بھی گھر کا بھی کچھ ہے، فلاں بھی ہے، یوں بھی ہے۔ سو وی آر آلویز ان کائنڈ آف اے ہری، ایک افراتفری ہے جس کا ہم شکار ہیں، اور چلے جا رہے ہیں باہر۔ سو لیکن اس کی وجہ سے کمیونیکیشن پہ اور کمی ہو گئی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جب موقع ملے گا میسیج کر دوں گا میں، یا میں وائس نوٹ بھیج دوں گا، جب آپ کو ٹائم ملے گا پڑھ لیجئے گا، جب آپ کو ٹائم ملے گا جواب دے دیجئے گا، اینڈ ایوری بڈی از فائن ود دیٹ۔ چونکہ فون تو کریں گے تو اسی وقت سننا پڑے گا، کوئی جواب بھی دینا پڑے گا، سوچنے کی مہلت بھی شاید نہیں ملے گی، تو سب چیزوں کو ہم نے امالگم بنا کے ان کا اس طرح سے کچھ کر لیا ہے۔
لیکن افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، اور اس کا سب سے بڑا اس کی علامت یہ ہے کہ چونکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہے، کچھ کمی ہے اس کے اندر. چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بات بڑی افیکٹو ہے لیکن دوسرا شخص سننے پہ راضی نہیں. دیر از اے بیریئر لائک دیٹ، یس، بٹ بیانڈ اے سرٹن لمٹ دی کمیونیکیشن اٹ سیلف ہیز ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف این امپیکٹ کہ جو اگلے شخص کو تک اس کو پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہو کمیونیکیشن. سو دی ہارنسنگ دی پاور آف افیکٹو کمیونیکیشن، یہ پہلا ٹاپک ہے ہمارا. ٹھیک ہے، میں بات یہاں روک دیتا ہوں چونکہ میں نہیں چاہتا یہ ویڈیوز لمبی ہوں. سو وی ٹیک اپ ہاؤ ٹو ڈو افیکٹو کمیونیکیشن بیسکلی. یہ ہم اگلی نشست میں بات کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.